الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرست رہنے کے فارمولے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کے بیک ٹائٹل پر شائع ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نئے مضامین کا مجموعہ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تندرست رہنے کے فارمولے پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عبادت کے لیے اچھی صحت دے اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ عام طور پر 80% امراض پیٹ کی خرابی، زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے گلے سڑے چپس، ٹافیوں، چاکلیٹوں، کباب، سموسوں اور ہوٹلوں کے غیر معیاری کھانوں کے بجائے موسمی پھلوں، ڈرائی فروٹس اور سبزیوں کا استعمال کیجیے۔ نیز کھانا گھر کا کھائیے۔ عام طور پر گھر کا پکا ہوا کھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں تیل، ویجیٹیبل گھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، ان گھروں میں دل کے امراض وغیرہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ طبی تحقیقات کے مطابق دل کے امراض، فالج، برین ہیمریج عام طور پر تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اضافی نمک کے استعمال سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی طرح کے آئٹمز کے ذریعے اضافی نمک استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً سردیوں میں عموماً ابلے ہوئے انڈے نمک لگا کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروری غذا کے علاوہ مختلف نمکین بیج، نٹس وغیرہ کے ذریعے یا زیادہ کھانا کھانے کے ذریعے پیٹ میں زیادہ نمک پہنچانے سے گردوں کو نمک نکالنے کے لیے محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ نمک گردے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ گردوں کو امراض کی طرف لے جاتا اور بالآخر انہیں فیل کر دیتا اور ڈائلیسس کی نوبت آ جاتی ہے۔ نمک کم استعمال کیا جائے تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی آتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ برین ہیمریج ہو جاتا اور جان پر بن جاتی ہے۔ وزن زیادہ ہونے، تیل، گھی اور تلی ہوئی چیزوں کو بکثرت استعمال کرنے سے بھی عام طور پر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی میٹھی چائے زیادہ پینے یا زیادہ مٹھاس کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ گھروں میں جو ڈشیں پکتی ہیں ان میں عموماً مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ ڈبل ٹرپل چینی ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ شوگر اور دیگر بیماریاں ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکروں میں بارہا میں اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہوں تاکہ امت کو نفع ہو۔ الحمدللہ ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے میں صحت کے بارے میں مفید باتیں سن کر عمل کرتی ہوگی، ان کا کچھ نہ کچھ احتیاط کا ذہن بنتا ہوگا۔ لہذا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے احتیاط کیجیے۔ صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم نماز میں بھی دل لگے گا، روزے بھی رکھ سکیں گے اور دوسری عبادات بھی اچھے انداز سے ادا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے دین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ اور سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ اگر شوگر ہائی ہوگی، خون میں کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہوگا، طرح طرح کی بیماریاں اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے، تو بدن میں سستی ہوگی اور دین کی خدمت اور دنیاوی کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مضمون
5 रबीउल अव्वल 1439 सिने हिजरी के मदनी मुज़ाकरे की मदद से तैयार करके अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया से मज़ीद मशवरे लेकर पेश किया जा रहा है। इस मज़मून की तिब्बी तफ्तीश मजलिस तिब्बी इलाज के डॉक्टर कामरान इसहाक अत्तारी ने फरमाई है। ताज़ा हवा की अहमियत। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा फ्रेश एयर से मर जाते हैं। जिन घरों की खिड़कियां गर्दो गुबार डस्ट के खौफ से हर वक्त बंद रखी जाती हैं, उनमें धूप और ताज़ा हवा नहीं पहुंच पाती। तरह तरह की जरासीम परवरिश पाते और खूब बीमारियां फैलाते हैं। लिहाजा रोज़ाना दिन का अक्सर वक्त खिड़कियां विंडोज़ खुली रखनी चाहिए। हर कमरे में आमने सामने 2 खिड़कियां इस तरह बनवाई जाएं कि एक से ताज़ा हवा दाखिल हो और दूसरे से बाहर निकलती रहे। सिर्फ एक खिड़की खुली रखना काफ़ी नहीं होता। अगर आमने सामने 2 खिड़कियां ना हो तो फिर खिड़की और दरवाजे की ऐसी तरकीब हो कि एक तरफ से हवा दाखिल हो और दूसरी तरफ से खारिज। एग्जॉस्ट फैन की अहमियत और एहतियातें। बैतुल खला, टॉयलेट्स और बावर्ची खाने यानी किचन बल्कि ज़रूरतन कमरे में भी एग्जॉस्ट फैन लगवाया जाए, मगर प्लास्टिक का सिर्फ 4 इंच वाला मुन्ना सा नहीं बल्कि मुनासिब साइज वाला लोहे का हो। मसलन घरेलू बावर्ची खाने में 12 इंच का लोहे का एग्जॉस्ट फैन मुनासिब है। प्लास्टिक वाला देरपा नहीं होता और हवा भी निस्बतन कम उठाता है। एग्जॉस्ट फैन वाली पूरी दीवार में बल्कि चारों तरफ कहीं एक मामूली सी दरार भी खुली ना हो। अगर सिर्फ दरवाजे से हवा खींचने की तरकीब रही तो कमरे की हवा भी साफ होती रहेगी। ऐसी सूरत में ज़रूरतन दरवाज़ा पूरा या थोड़ा सा खुला रखना होगा ताकि कमरे वगैरह की हवा बाहर निकले और दरवाजे से ताज़ा हवा दाखिल हो सके, वरना एग्जॉस्ट फैन ही सुस्त चलेगा। कमरा बड़ा हो तो 18 इंच और हस्बे ज़रूरत 24 इंच का एग्जॉस्ट फैन भी लगवाया जा सकता है। अगर बड़ा हाल हो तो ये सूरत भी हो सकती है कि आमने सामने 2 बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगवाए जाएं। एक हवा के रुख मसलन पाकिस्तान में मगरिब यानी वेस्ट यानी किबले की जानिब वाली दीवार में इस तरह भी लगाया जा सकता है कि बाहर की हवा अंदर लाए और सामने वाला अंदर की हवा बाहर खारिज करे। इंदर ज़रूरत यानी ज़रूरतन 2 से ज़ायद एग्जॉस्ट फैन भी लगाए जा सकते हैं। जब ये फैन चल रहे हों उस वक्त अगर चारों तरफ खिड़कियां वगैरह बंद रखी जाएं तो इस सूरत में इंशाअल्लाह हब्स यानी घुटन भी नहीं होगा और बड़े कमरे या हॉल की फ़ज़ा साफ हवा की फराहमी के सबब ठंडी रहेगी। अगर एग्जॉस्ट फैन की गोलाई के अतराफ में जगह खुली रही या दरार और खिड़कियां बंद ना की गई तो एग्जॉस्ट फैन चलने की सूरत में हो सकता है खातिर खा नतीजा हासिल ना हो। अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज भी है और इसकी धूप यानी सनलाइट में कसीर फवाइद रखे गए हैं जिसमें इंसानी की सेहत के लिए धूप का अहम किरदार है। एक कहावत है, जिस घर में सूरज दाखिल नहीं होता उसमें डॉक्टर दाखिल होता है। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा से मर जाते हैं। सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज जब इंसानी जिस्म पर पड़ती हैं तो खाल में सोया हुआ विटामिन डी बेदार होकर मुतहर्रिक यानी एक्टिव होता और विटामिन डी में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है, जो कि आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को खून के अंदर जज्ब करने में मदद देता है और ये दोनों चीज़ें हमारी हड्डियों की सही नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सूरज की वो शुआएं जो बंद खिड़कियों के शीशे से पार होकर इंसानी जिस्म तक पहुंचती हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट शुआएं नहीं होती जो सोए हुए विटामिन D3 को बेदार करके कारामद बना सके। 6 माह से 2 साल की उम्र के दरमियान बच्चों की हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। अगर हड्डियों की सही नशोनुमा न हो तो उनमें रिक्स नामी बीमारी पैदा होती है
جس کی سب سے بڑی وجہ تنگ محلوں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں کے بند گھروں میں رہائش ہے کہ جہاں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں، الٹرا وائلٹ ریز صحیح طور پر انسانی جسم تک نہیں پہنچ پاتی اور نتیجتاً بچہ اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچوں کو آئندہ کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے، نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے۔ وٹامن D3 کی کمی کی وجہ سے کولے کی ہڈی کی صحیح نشو نما نہیں ہوتی اور یہ بجائے پھیلنے کے سکڑ جاتی ہے، جس سے عورت کو بچے کی ولادت کے وقت طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آخر کار آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ حاصل کرنے کا طریقہ: طلوع آفتاب کے فوراً بعد اور غروب آفتاب کے آخری لمحات میں کم از کم 12 منٹ کے لیے موسم کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کر کے بچے کو ایسی جگہ لٹائیے یا بٹھائیے جہاں مکمل دھوپ آتی ہو۔ ہر عمر میں دھوپ کھانا ضروری ہے، لہذا انہی اوقات میں ہر ایک کو اتنی دیر تک مکمل دھوپ میں رہنا چاہیے کہ کھال گرم ہو جائے۔ بیان کردہ اوقات بہترین ہیں، اگر نہ بن پڑے تو دن بھر میں کسی بھی وقت میں کچھ نہ کچھ دھوپ حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر چھاؤں میں ہو اور دھوپ آنی شروع ہو جائے تو کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں مت بیٹھیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے، مکمل دھوپ میں آ جائیے یا مکمل چھاؤں میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ مونگ پھلی پینٹ کے فوائد: سردی کا موسم جاری ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے، وہیں طرح طرح کے پکوان اور خشک میووں ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ان میوہ جات میں سے ایک مونگ پھلی بھی ہے۔ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے۔ مونگ پھلی شوق سے کھائی جاتی ہے، نیز اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور ادویہ وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا، بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں، نیز اسے مختلف پکوانوں بالخصوص میٹھے پکوانوں سویٹ ڈشز میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ مونگ پھلی میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن B1، B6 اور فاسفورس شامل ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی مقوی اعصاب یعنی پٹھوں کو مضبوط کرنے والی ہے۔ مونگ پھلی دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی میں موجود فولاد یعنی آئرن خون کے نئے خلیے یعنی سیلز بنانے میں مددگار ہے۔ مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائی لحاظ سے سیب، چقندر اور گاجر سے بھی زیادہ ہیں۔ احتیاط: حاملہ مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کرے، الرجی ہونے کا خطرہ ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے۔ مدنی مشورہ: کچی مونگ پھلی کے بجائے بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے۔ مچھلی کے فائدے: مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے۔ اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے مچھلی بہت ہی فائدہ مند ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے۔ غذا میں مچھلی کا زیادہ استعمال مثانے کا کینسر بڑھنے سے روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ مچھلی کے سر کی یخنی، جسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں، بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں۔ مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ فالج، لقوہ، عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڈے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتا ہے، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری قبل از وقت بڑھاپے، جوڑوں کے پرانے درد اور جسمانی و اعصابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، وہ خواہ جوان ہوں یا بوڑھے، یہ یخنی یعنی سوپ ضرور استعمال کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں، تب بھی اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سر کا سوپ استعمال کریں تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ ایک طبیب کا کہنا ہے، ہند کی ریاست کیرالہ کے ایک صاحب نے بیرون ملک مجھے بتایا کہ کیرالہ کے لوگ ریاضی، جس میں حساب، الجبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے، سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی باکمال ہوتے ہیں۔ میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال۔ مدنی بہار، جامعۃ المدینہ فیضان بلال باب المدینہ کراچی درجہ ثالثہ کے طالب علم حمزہ بن عابد کا بیان ہے کہ میری بینائی کمزور تھی اور 2.5 نمبر کا نظر کا چشمہ استعمال کرتا تھا۔ جب میں نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے مچھلی کے عجائبات میں بیان کردہ نسخے مچھلی کے سر کی یخنی بینائی کی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے، باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں، پر پابندی سے عمل کیا تو الحمدللہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر عینک سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں۔ بڑھاپے بلکہ ہر عمر میں سکھی رہنے کے فارمولے۔ کہا جاتا ہے یک پیری و صد عیب، یعنی بڑھاپا 100 بیماریوں کے برابر ہے۔ واقعی بوڑھے افراد بیچارے بہت ساری آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں۔ بڑھاپے بلکہ زندگی کو کسی حد تک پرسکون گزارنے کے لیے ان گزارشات پر عمل کرنا انشاءاللہ مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر جوانی ہی سے میدا، چکنائی اور مٹھاس والی چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے تو زندہ بچ جانے کی صورت میں بڑھاپے میں سہولت ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر شوگر ہائی یا لو ہوتا ہو تو مٹھاس کے تعلق سے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ کھانے میں تیل مسالے کی مقدار کم رکھیے۔ نمبر 3، دودھ کا استعمال ہر عمر میں مفید ہے اور کم و بیش 25 سال کی عمر تک خالص دودھ کا استعمال بڑھاپے میں ہڈیوں وغیرہ کے امراض سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھائیے اور دانت کا کام آنت سے مت لیجیے۔ نمبر 5، کچھ بھوک باقی ہونے کی صورت میں ہاتھ کھینچ لیجیے اور خوب پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نکال دیجیے۔ نمبر 6، سادہ غذا کھائیے، سبزیاں اور پھل بکثرت استعمال فرمائیے، گوشت کا سالن بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیے۔ نمبر 7، اگر گھر میں اکثر دن گائے یا بکرے کا گوشت پکتا ہو تو حتی الامکان صرف ایک آدھ درمیانی بوٹی کھانے کی عادت بنائیے، بہت زیادہ بوٹیاں مت کھائیے۔ نمبر 8، جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھائیے۔ نمبر 9، چینی والے فروٹ جوسز استعمال نہ فرمائیے۔ نمبر 10،
آئس کریم، ٹھنڈی بوتلوں، تلی ہوئی غذاؤں، پکوڑوں، کباب، سموسوں، شادی بیاہ کی دعوتوں کے لذیذ کھانوں، پراٹھوں، ٹافیوں، کوکو چاکلیٹ، سگریٹ نوشی، گٹکا، خوشبودار سپاری، تمباکو وغیرہ سے بچیے۔ انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ 11، چائے کا استعمال کم کیجیے، جو پئیں اس میں بھی ہو سکے تو چینی کی جگہ دیسی گڑ یا شہد ڈالیے۔ نمبر 12، میٹھی غذائیں دیسی گڑ یا شہد میں بنائیے، مگر ان کا استعمال بھی بہت زیادہ نہ ہو۔ 13، روزانہ ایک ساتھ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیے اور کسی فزیوتھراپسٹ کے مشورے سے ہر روز ایکسرسائز بھی کرتے رہیے۔ نمبر 14، جن کی عمر بڑی ہو گئی ہو وہ بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کاج کرتے رہیں، مثلا جھاڑو پوچھا لگانا، کھڑکیوں، دروازوں وغیرہ کا گرد و غبار جھاڑنا وغیرہ۔ بازار سے سودا سلب بھی خود ہی لے آئیں، انشاءاللہ بدن کے پٹھے یعنی مسلز وغیرہ اکڑنے سے بچیں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو صحت میں بہتری رہے گی۔ 15، اللہ و رسول کی ناراضی سے خود کو بچانے اور بڑھاپا صحت مند گزارنے کے لیے شروع ہی سے گناہوں کی بیماری سے خود کو بچاتے رہیے۔ حضرت ابو طیب طبری رحمت اللہ علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن آخر دم تک جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست و توانا رہے۔ بڑھاپے میں اس قدر صحت مند رہنے کا راز پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے کبھی جسم کے کسی بھی حصے سے اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کریم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خون ٹیسٹ کروا لیجئے۔ صحت مند کو ہر 6 ماہ بعد اور مریض کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کچھ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر ٹیسٹ نہ کروانا کہ اگر کچھ نکلا تو علاج اور پرہیز کرنا پڑے گا، دانش مندی نہیں، کیونکہ بیماری سے لاپرواہی برتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ خون کے یہ ٹیسٹ کروانے مناسب ہے۔ نمبر 1، لپڈ پروفائل ٹیسٹ، اس میں کولیسٹرول بھی شامل ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 12 تا 14 گھنٹے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر نماز عصر کے بعد ٹیسٹ کروا لیجئے، ورنہ رات جلدی کھانا کھا لیجئے اور صبح ناشتے سے قبل کروا لیجئے۔ نمبر 2، شوگر، گلوکوز۔ نمبر 3، یورک ایسڈ۔ نمبر 4، سیرم یوریا کریٹینائن۔ اس سے گردے میں اگر کسی قسم کی خرابی یا فیل ہونے کا خطرہ شروع ہو رہا ہو تو معلوم ہو سکتا ہے اور بر وقت علاج کی ترکیب بن سکتی ہے۔ اس پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں گردے فیل ہونے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 5، یورین ڈی آر، یہ بھی گردوں کا اہم ٹیسٹ ہے۔ نمبر 6، بلڈ سی پی بلڈ، یہ خون کا بنیادی ٹیسٹ ہے۔ نمبر 7، ایس جی پی ٹی، جگر کے حوالے سے اہم اور ابتدائی ٹیسٹ ہے۔ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھا دیجیے، رپورٹ خراب آئے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کیجیے۔ وزن کتنا ہونا چاہیے؟ قد کے مطابق مرد کے لیے فی انچ 1 کلو وزن مناسب ہے۔ مثلا 5.5 فٹ کے مرد کا وزن تقریباً 66 کلو، جبکہ 5.25 فٹ کی عورت کا وزن تقریباً 59 کلو ہونا چاہیے۔ مدنی پھول 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے۔ معلومات کے لیے فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام کے صفحہ 619 تا 625 کا مطالعہ کیجیے۔ مسواک کے فائدے اور آداب۔ مسواک اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسواک کی سنت پر عمل کرنا نہ صرف اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے بلکہ اس کی بدولت دنیا کے متعدد فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے
مسواک کے چند فوائد و آداب سنیے اور فوائد پانے اور آداب پر عمل کرنے کی نیت فرمائیے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور رب کریم کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک سے متعلق چند آداب۔ ہو سکے تو اپنے کرتے میں سینے پر دائیں جانب 2 جیب بنوائیے اور دل کی جانب یعنی لیفٹ سائیڈ والی جیب کے برابر میں مسواک رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جیب بنوا لیجیے۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مسواک شریف گویا سینے اور دل سے لگی رہے گی۔ مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا سنت ہے۔ اگر اسے کھڑا نہیں کرتے، یوں ہی نیچے گرا دیتے ہیں تو ایسا کرنے والے کے لیے جنون یعنی پاگل پن کا خطرہ ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو مسواک کو زمین پر رکھے اور مجنون یعنی پاگل ہو جائے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ جس طرح دینی کتاب کو زمین پر رکھنا ادب کے خلاف ہے، اسی طرح مسواک کو بھی زمین پر نہ رکھا جائے۔ مسواک کو اونچی جگہ جہاں مٹی کچرا وغیرہ نہ ہو لٹا کر رکھنے میں حرج نہیں۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ یوزڈ مسواک کے ریشے نیز جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اسے پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے۔ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ کسی بھاری چیز کے ساتھ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مختلف مقامات پر باکس لگائے جاتے ہیں۔ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسواک کے ریشے یا مستعمل مسواک اس طرح کے کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال دی جائے۔ اللہ کریم ہمیں ادائے سنت کی نیت سے مسواک کو اپنانے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، جتنا ہو سکے اپنی بھویں آئیبرو پانی سے تر رکھیے۔ چولہے کا استعمال کم کر دیجیے۔ ایک چھوٹا تولیہ ٹاول گیلا کر کے سر پہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیے۔ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ دھوپ میں نکلنا ہی ہو تو سر اور گردن ڈھانپ کر یا ہو سکے تو چھتری لے کر نکلیے۔ دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ فوم کے گدیلے پر سونے سے پرہیز کیجیے، ورنہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجیے۔ ستو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ استعمال کیجیے۔ کدو شریف، بینگن، چقندر، مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجیے۔ کھانوں میں گرم تاثیر والے مسالوں کے بجائے ٹھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے ہلدی، دار چینی، ٹماٹر، دہی، آلو، ہرا دھنیا وغیرہ استعمال کیجیے۔ گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالیے۔ چاول کا استعمال بڑھا دیجیے۔ پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے۔ دہی، کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے۔ آم، آڑو، خوبانی، امرود، خربوزہ، تربوز، ناریل نیز دیگر موسمی پھلوں کا استعمال کیجیے۔ بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کیجیے۔
ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ گرم غذاؤں، زیادہ مٹھاس والے شربت، خوب میٹھی ڈشوں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی، تیل والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونے والی غذاؤں نیز کیفین والی اشیاء مثلا چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کیجیے۔ ٹھنڈی تاثیر والے عطریات مثلا شمامت العنبر، حنا، گلاب، سندل، موتیا، خس، کیوڑا، چمپا وغیرہ استعمال کیجیے۔ مشک، کستوری، عود، عنبر، زعفران وغیرہ گرم تاثیر والے عطریات سردیوں میں استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دن میں 2 مرتبہ نہانا مفید تر ہے۔ سوشل میڈیا اور ناقابل تلافی نقصانات۔ جدید ٹیکنالوجی نے اگرچہ ہماری کئی مشکلات کو آسان کر دیا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو جدید ٹیکنالوجی کا اچھا اور ضروری استعمال کرنے کے بجائے اس کا برا اور بیجا استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی جدید ٹیکنالوجی ہی کے تحفے ہیں۔ لوگوں کو انہی میں مصروف رکھنے کے لیے دن بدن اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جس طرح معاشرہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی غیر ضروری، فضول اور بری سرگرمیوں کی لپیٹ میں ہے، تو مستقبل میں امت کو ہر فیلڈ میں ماہرین کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھے ڈاکٹرز، سائنسدان، محققین اور مفکرین آگے چل کر شاید ناپید ہو جائیں۔ معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ شاید اندھوں کی تعداد بڑھ جائے۔ نظر کے چشمے زیادہ بکنے کی وجہ سے شاید بہت مہنگے ہو جائیں۔ لوگ دوسرے دھندے چھوڑ کر شاید اسی کاروبار کی طرف آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئی اسپیشلسٹ کی تعداد بھی بڑھ جائے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹس کے عمدہ دماغ اور نازک آنکھیں اب سوشل میڈیا پر جمے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی بہلانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ دے دیے جاتے ہیں۔ مذہبی ماحول رکھنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے۔ نہ اصلاح کرنے والوں کے پاس وقت ہے کہ متعلقین کی اصلاح کریں، اور نہ ہی چھوٹوں کے پاس ٹائم ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر کچھ فیض حاصل کر لیں۔ اچھے اور منجھے ہوئے عالم و مفتی صاحبان سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، بلکہ وہ اس ڈر سے بچ کر رہتے ہیں کہ اگر اس کو منہ لگایا تو گلے پڑ جائے گا، انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لے گا، اور پھر علمی مشاغل جاری رکھنے میں دشواری ہوگی۔ عوام میں بھی جو سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں تو وہ غور کر لیں کہ اس کے سبب نہ نماز میں دل لگتا ہوگا، نہ تلاوت اور اوراد و وظائف کے لیے وقت ملتا ہوگا۔ لوگ مجبوراً نوکری کرنے جاتے تو ہوں گے، مگر کام کے دوران بھی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہوں گے۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کے استعمال کے سبب حادثات بھی ہوتے ہیں، جس سے لوگ معذوری کا شکار ہوتے اور بسا اوقات اپنی قیمتی جانوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جن کی سیکیورٹی کی نوکری ہوتی ہے وہ بھی دوران ڈیوٹی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اداروں میں ملازمین سے دوران ڈیوٹی موبائل فون لے کر جمع کر لیے جاتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، سوشل میڈیا اور نیٹ سے جان چھڑائیے اور اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگ جائیے۔ نیز اپنی پیدائش کے مقصد یعنی اللہ پاک کی عبادت میں بھی کوتاہی مت کیجیے۔ ممکن ہو تو سادہ موبائل سے کام چلائیے۔ اگر اینڈرائیڈ موبائل رکھنا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہی ہو تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجیے۔ یوں اس کے کثرت استعمال کے سبب ہونے والے نقصانات میں کمی لائیے۔ سلجھے ہوئے اور سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ مثلاً عصر اور مغرب کے درمیان، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا جس کو جو وقت ملتا ہے تو وہ اس میں کچھ دیر اچھی نیتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کو شریعت کے مطابق استعمال کر لے۔ مقررہ وقت کے بعد اس سے خود کو دور کر لے اور پھر آئندہ کل استعمال کرنے کا ذہن بنا لے۔ لیکن سوشل میڈیا کے مت والوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہیں ہر وقت ایک گدگدی اور بے قراری سی ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کس کا پیغام آیا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی شخص نماز کے لیے پختہ ارادے کے ساتھ چلا، لیکن ایک دم موبائل فون کی گھنٹی بجی اور کسی کا آڈیو پیغام یا پوسٹ آ گئی۔ اب اگر کسی عام شخص کا ہے تو صبر ہو جائے گا کہ چلو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اگر کسی خاص بندے کا پیغام یا پوسٹ ہے تو اب یہ اسے ضرور دیکھے گا یا اس آڈیو پیغام کو سننے میں لگ جائے گا، اور اس دوران جماعت بلکہ بعض کی معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تندرست رہنے کا نسخہ حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی ادب کے مطابق کھا لے، اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آ سکتی، یعنی وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ پوچھا گیا ادب کیا ہے؟ فرمایا بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے۔ نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے، سچ یہی ہے سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی 1/3 کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔